سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں امام ابن الجوزی پہنچے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور ان کے ساتھ ایک اور امام بیٹھے. آیت تلاوت کی اور آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی. جب تفسیر بیان کی تو میں نے، دوسرے محدث کہتے ہیں، میں نے آہستہ سے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کی یہ تفسیر معلوم ہے؟ جو تفسیر آپ نے کی ہے معلوم ہے؟ انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں. امام ابن الجوزی نے کہا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجہ آخر کہہ کے پھر دوسری تفسیر بیان کی، پہلی ختم کی. جب وہ دوسری تفسیر ایک آیت کی بیان کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ امام ابن الجوزی نے کہا یہ بھی معلوم ہے. پھر آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، پوچھا معلوم ہے؟ بتایا ہاں یہ بھی معلوم ہے. چوتھی تفسیر بیان کی. 11 تک تفسیریں جب بیان کر چکے تو وہ فرماتے رہے آہستہ اپنے ساتھی کو کہ مجھے یہ تفسیر بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے. 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر بیان کی سیدنا غوث العظم نے، یہ جلالت علمی ہے. تو ابن الجوزی نے کہا یہ تفسیر مجھے معلوم نہیں. 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی. 12ویں تفسیر سے لے کر 40 تفسیریں الگ الگ ایک ہی آیت کی بیان کی. اور امام ابن الجوزی 40 تفسیروں تک کہتے رہے کہ پہلی 11 کے سوا مجھے باقی 29 تفسیروں میں سے کوئی معلوم نہ تھی. آج حضرت شیخ سے سنی جب 40 تفسیریں بیان کر چکے. یہ میں بات بتا رہا ہوں امام ابن الجوزی جو جلیل القدر محدث ہیں، موضوعات پر، اسماء و رجال پر، فن اسانید پر بہت بڑے جلیل القدر امام اور اتھارٹی ہیں. صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے. 40 تفسیریں بیان کر چکے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بولے، فرمایا الان نرجع من القال الى الحال. اب ہم کال کو چھوڑ کے حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں. کال کو چھوڑ کے حال کی طرف آتے ہیں. فرمایا یہ 40 کال کی تفسیریں تھیں. جب حال کی تفسیر پہلی بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا. ایک چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی. امام ابن الجوزی تڑپے اٹھے. محدث زمانہ نے اپنے کپڑے پکڑ کے پھاڑ کر پرزے کر دیے اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح نیچے گر پڑے. یہ امام ابن الجوزی کا حال ہے. امام یافعی جن کی کتاب کی تلخیص کی ہے امام ابن حجر اسقلانی نے، التلخیص الحبیر، وہ فرماتے ہیں اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعت کثیرون انتفعوا بکلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقصد الیہ طلبۃ العلم من الآفاق. شرق تا غرب پوری دنیا سے علماء، فقہاء، محدثین، صلحاء اور کثیر جماعت اہل علم کی اطراف و اکناف سے چل کے آتی اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہ کے علم حاصل کرتے، حمل کرتے، حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور و دراز علم کا فیض لے کے جاتے. امام سمعانی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا محدثین کے ریفرنس دوں گا. امام سمعانی فرماتے ہیں کہ وہ صرف غوث العظم اور ولی اللہ اور صاحب کرامات ہی نہ تھے، امام الحنابلہ تھے اور وقت کے علماء، محدثین اور مفتیان کے شیخ تھے. عصر و فقیہ و عصر ہی. علامہ ابن الجوزی نے یہی بات کہی. فرمایا کہ اتنے ہزارہ لوگ آپ کا کلام واہ سننے کے لیے علماء آتے کہ جگہیں گلیاں تنگ پڑ جاتی. امام یافعی، امام ابو ابن قدامہ الحنبلی المقدسی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ الذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا. امام ذہبی نے، ابن قدامہ مقدسی نے فرمایا کہ سیدنا غوث العظم کی کرامات جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی متواتر نقل ہیں، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین کے کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تواتر نہیں سنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن قدامہ المقدسی.